اب گلگت بلتستان کے لوگ کیا ہیں کہ وہاں ظاہر زیادہ پیسہ نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، لیکن عزت سے زندگی گزارنے کے قابل ہیں، کر رہے ہیں، ان میں سے بعض خمس بھی نکالتے ہیں۔ ان کے بعض ایسے مجاہد ہیں، مولانا بھی اور غیر مولانا بھی، یہ مثلا خمس پورے سال کی کمائی کا 2 لاکھ 5 لاکھ کسی کا خمس نکلا ہے، یہ خمس لے کے سیدھا نجف چلا جاتا ہے، بلتستان سے خمس لے کے۔ اس کی عقل کو دیکھیں، اس کے شعور کا اندازہ لگائیں کہ یہ دینی بجٹ ہے بلتستان کا، اس کو بلتستان پہ خرچ ہونا چاہیے۔ یہاں تک بات آ گئی ہے، میں اس کو تکمیل کر دوں۔ حضرت آیت اللہ سیستانی دامہ ظل العالی، اللہ تعالیٰ نے صحت و سلامتی عطا فرمائے، ایک فتویٰ جہادی ان کا آپ نے سنا ہوا ہے، جس کے بعد حشد شعبی بنی، انہوں نے جب داعش نے قبضہ کر لیا عراق پر تو انہوں نے ایک جہادی فتویٰ دیا، اور اس کے بعد وہ فورس تیار ہوئی اور اس نے تکفیری لشکر کو نابود کر دیا، سوریہ میں بھی اور عراق میں بھی، دونوں جگہ شکست دے دی۔ اب یہ ان کے ایک فتویٰ کا نتیجہ تھا فقی کا۔ انہوں نے ایک جہادی فتویٰ پاکستان کے لیے بھی دیا ہے، کسی پاکستانی کو پتہ نہیں ہے، جن کو پتہ ہے وہ بتاتے نہیں ہیں، پاکستان کی نجات کے لیے۔ اور میری نظر میں اس سے زیادہ بڑا جہادی فتویٰ دیا ہے انہوں نے پاکستان کے لیے، آیت اللہ سیستانی نے، میں کہہ رہا ہوں۔ چونکہ رہبر کی جب بات کریں تو فوراً ذہنوں میں آتا ہے کہ رہبر نے تو جہادی کرانا ہے اور کیا کرائیں گے۔ آیت اللہ سیستانی کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے ایک جہادی فتویٰ دیا ہوا ہے۔ ان کے خاص خاص لوگوں کو معلوم ہے، لیکن اس کا پرچار نہیں کرتے، کھلے عام بیان نہیں کرتے، نہ ان کے علماء، نہ وکلاء، نہ دوسرے۔ اور یہ ہے، میں نے تواتر کی حد تک سنا ہے ان کے مقلدین سے، ان کے خاص مل کے جو لوگ آئے ہیں زائرین، تواتر سے، ایک نہیں کئی 20 لوگوں سے سنا ہے یہ، جو انہوں نے خود آغا سے بھی سنا ہے، ان کے دفتر سے بھی، ان کے فرزند سے بھی سنا ہے یہ فتویٰ۔ اور وہ پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے وہ فتویٰ، بہت بڑا عظیم فتویٰ ہے، یعنی اتنے بڑے مجتہد سے اتنے ہی بڑے فتوے کی توقع ہے۔ وہ کیا فتویٰ ہے ان کا پاکستان کے لیے؟ کہ پاکستان سے جتنا خمس مومنین پاکستان نکالتے ہیں وہ سارا پاکستان میں خرچ ہونا چاہیے۔ ایک شخص جس نے بتایا مجھے، کہا کہ میں ایک باہری رقم لے کر ان کے پاس گیا، نجف میں ان کے دفتر میں وقت لیا اور جا کر وہ رقم سامنے رکھی، تو انہوں نے کہا اس کو لے جاؤ پاکستان میں جا کر خرچ کرو، پاکستان کی ترقی کے لیے خرچ کرو۔ لیکن یہ بات کوئی بھی نہیں ہمیں بتاتا اور اس پر عمل بھی نہیں کرتے۔ عراقیوں کو فتویٰ دیا تکفیریوں سے اپنا ملک بچاؤ، عراقیوں نے لبیک کے ہی مرجع تقلید کے آواز پر اور ملک بچا کے اپنا ملک محفوظ کر لیا۔ پاکستانیوں کو فتویٰ دیا کہ اپنے ملک کے خم سے اپنا ملک بناؤ، ایک پاکستانی نے بھی لبیک نہیں کی۔ جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا اور نجف پر اس نے حملہ کا، پہلے نجف کو چھوڑا ہوا تھا، پھر کچھ عرصے کے بعد نجف پر بھی حملہ کر دیا، یاد ہوگا آپ کو، آپ میں سے جو سینئر ہیں ان کو پتا ہوگا، جو بہت چھوٹے ہیں شاید نہ ہو۔ نجف پر انہوں نے باقاعدہ بمبارمنٹ بھی کی اور پھر فورسز بھی داخل کی، اور اس وقت علماء کرام، مراجع کرام نجف چھوڑ کے ادھر ادھر چلے گئے تھے سارے۔ اس وقت مجھے یاد ہے کراچی میں ایک ان کے مقلدین آغا سیستانی کے تھے بہت سارے، تو اس وقت زیادہ یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ اگر آغا سیستانی نے نجف کی دفاع کے لیے جہاد کا فتویٰ دے دیا تو پھر آغا کے مقلدین کیا کریں گے، آیا کریں گے جہاد یا نہیں کریں گے۔ ایک مومن گجراتی زبان بولنے والے مومن جو کراچی میں کثرت سے ہیں، یہ گجرات پنجاب والا نہیں، گجرات انڈیا والا، گجراتی زبان، کچھی زبان جو بولتے ہیں، میمن اور کچھی لوگ جو ہوتے ہیں، کھوجا، میمن، اس طرح گجراتی سپیکنگ مومن تھا۔ تو اس سے پوچھا کہ بھئی اگر آغا نے جہاد کا فتویٰ دے دیا تو آپ تو آغا سیستانی کے مقلد ہیں، اگر انہوں نے جہاد کا فتویٰ دے دیا کیا کرو گے؟ تو اس نے فی البدی فوراً جواب دیا اپنے گجراتی لہجے میں، تو اس نے کہا کہ ہم باپو بدل لیویں گے۔ باپو وہ مجتہد کو کہتے ہیں، بڑے بزرگ عالم کو گجراتی میں باپو کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ باپو بدل لیویں گے، اگر اس باپو نے جہاد کا کہہ دیا تو ہم اس باپو کے پیچھے چلیں گے جو جہاد کی بات
نہیں کرتا، وہ سستا باپو کوئی لے لیں گے، یہ اگر باپو مہنگا پڑ گیا تو ہم کب باپو بدل لیں گے۔ یہ ہمارا پاکستانیوں کا طریقہ کار ہے کہ اگر باپو مشکل فیلڈ دکھائے گا تو باپو بدل لیں گے ہم اس میں۔ نہ، باپو نہیں بدلو، دین نہیں بدلو، راستہ نہیں بدلو، اپنے آپ کو بدلو۔ یعنی یہ آغا سیستانی کا فتویٰ یہ پاکستان کی تشیع کی نجات دے سکتا ہے اگر پاکستانی اس پر عمل کریں۔ بہت سارے ایجنٹ ہیں، یہ سارا پیسہ کلیکٹ کر کے یہ لے جاتے ہیں وہاں پر، آدھا ان کو ملتا ہے، یہ ایسے مفت میں نہیں لے جاتے۔ جتنا پیسہ جمع کر کے پاکستان سے نکالا جاتا ہے، آدھا پیسہ اس کا ہوتا ہے جو جمع کر کے لے جاتا ہے۔ آپ بھی تجربہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آپ 200 روپیہ لے کے جائیں، 100 آپ کا ہوگا، یہ ریٹ ہے، قانون عام۔ لیکن آغا کا یہ جہادی فتویٰ ہے، میں اس کو جہادی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کسی ملت کی نجات کے لیے کوئی فتویٰ اگر آتا ہے، رائے حل ہوتا ہے، تو وہ جہاد ہی ہوتا ہے۔ جس طرح تمباکو کا فتویٰ جہادی فتویٰ تھا، جس طرح داعش کے خلاف جہادی فتویٰ تھا، ایران پر جب قبضہ ہو رہا تھا تو تمباکو کی حرمت کا فتویٰ مرزا شیرازی نے اس زمانے کے مرجع تقلید نے دیا، ایران کو برطانیہ کا مستعمرہ بننے سے بچا لیا گیا۔ داعش کا جب قبضہ ہوا تو آغا سیستانی کا جہادی فتویٰ آیا۔ پاکستان جس مشکل مصیبت میں ہے، اس کے بچانے کے لیے یہ رائے حل ہے، جہادی فتویٰ ہے۔ دیگر مراجع کرام بھی کاش یہ فتویٰ دے دیں سارے کہ پاکستان کے مومنین کا جو خمس ہے وہ سارا پاکستان کی ترقی کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔